بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از انجینئر رانا سرمد محمود. ونس اگین ہم لوگ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک اور پروڈکٹیو سیشن لے کر. ہمارا سیشن آج کا انٹرسٹنگ اس لحاظ سے ہے کہ یہ سیشن بہت زیادہ بیسک نالج اور بیسک لیول پہ ڈسکشن بیسڈ ہوگا. پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنی روٹین کو فالو کرتے ہوئے اپنے تمام لوگوں کے لیے، آڈینس کے لیے، اپنی تمام پاکستانی قوم کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو، ہمارے گھر والوں کو ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اور جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے اللہ پاک بہت جلد ان تمام پریشانیوں سے ہمیں نکالے. ہماری ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ وداؤٹ ایجوکیشن میرے خیال سے ایک انسان کے لیے سروائیو کرنا پاسبل نہیں ہوتا. یہ ورڈ کہنا اس لیے بھی زیادہ آسان ہوگا کیونکہ ایجوکیشن کے بغیر آپ کے پاس اویئرنیس نہیں آ سکتی. جہاں پہ اویئرنیس نہیں ہے انسان کے لیے چیزوں کو اڈاپٹ کرنا آسان نہیں رہتا. اور آج کے دور میں کوئی یہ کہہ دے کہ وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتا، اس کے پاس وسائل نہیں ہے یا اس کے پاس اس طرح سے اپرچونٹیز نہیں اویلیبل، تو میں کبھی بھی اس چیز سے ایگری نہیں کروں گا. فار دس پرپس جو آج کا ہم نے ٹاپک ڈیسائیڈ کیا ڈسکشن کے لیے کہ ہاؤ وی کین ریز دا اسٹینڈرڈ ان آور ارلیئر لیول آف ایجوکیشن، کہ ہمارا جو ارلیئر ایجوکیشن ہمارا پرائمری لیول ہے، سیکنڈری لیول ہے، ہائر سیکنڈری، انٹرمیڈیٹ لیول ہے، اس لیول کو ہم انکریز کیسے کر سکتے ہیں، اس لیول میں ہمیں امپرومنٹس کس طرح سے لے کر آنی ہے. آیا جو ہمارا کورس کریکولم فالو کیا جا رہا ہے وہ کتنا اپڈیٹڈ ہے، کتنا ریسرچ بیسڈ اس میں مٹیریل ہم نے ایڈ کیا ہے. فار دس پرپس we have a very special guest. میں بتانا چاہوں گا کہ as per my introduction کہ if I am belonging to engineering community، ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بھی ایک انجینئر ہیں اور ماشاءاللہ he is an chemical engineer، اور بہت کم عرصے میں after the graduation period انہوں نے اپنا ایک نام بنایا ہے اکیڈیمیا میں. میں وقت ضائع کیے بغیر اپنے گیسٹ کی طرف موو کروں گا. He is currently working as an administrator and marketing head in a well-known, well-reputed پرائیویٹ کالج ان ملتان. آپ کی خدمات پہ اگر بات کی جائے تو آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کا منہ بولتا ثبوت ہیں. آپ کی فین فالوئنگ بہت ہے، آپ کو ایک اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے. وی ہیو انجینئر رانا علی رضا ود اس. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان بھائی آپ سنائیں ٹھیک ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر. سر ونس اگین تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور آپ نے ایز پر یور انٹرسٹ جو ٹاپک ہمیں ڈسکشن کے لیے کہا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو ہمارا ایک ارلی لیول پہ جو بچہ موجود ہے اس سے لے کر یونیورسٹی تک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنا انٹرسٹ بھی شو کریں اور ایٹ لیسٹ ہمارے پیج پہ ہمیں فیڈ بیک دیں کہ ہاؤ وی کین امپروو آور کورس کریکولم. سر کمنگ ٹورڈز یور اچیومنٹس، ماشاءاللہ سے آپ خود کیمیکل انجینئر ہیں اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کیمسٹری کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا، بیکاز آپ نے بہت زیادہ ڈیپلی اس کو اسٹڈی کیا ہے. آفٹر یور گریجویشن آپ نے اپنا ایم ایس ان کیمیکل انجینئرنگ کمپلیٹ کیا. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ایکسپیرینس کو یوز کرتے ہوئے ہمارے آڈینس کو ایجوکیٹ کیا جائے ہاؤ وی کین پروگریس اور ہاؤ وی کین ٹیک آور ایجوکیشن ان اے بیٹر وے. اچھا رانا صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے آپ کا یہ جو پلیٹ فارم ہے اور جو انتہائی زبردست موٹیویشنل چیزوں کے ساتھ ابھر رہا ہے ود ٹائم بینگ، تو آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. دوسری بات سر یہ ہے کہ ہم دونوں ہی ایک ہی جو پروفیشن ہے اس سے بلانگ کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم دونوں اس بات پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے الحمدللہ، کیونکہ بیسیکلی ہم جو انجینئرز ہوتے ہیں ہمارا کام ہوتا ہے چیزوں کو ڈیزائن کرنا، چیزوں کو ان کے رستوں پر چلانا، ان کی اپلیکیشن بتانا. تو جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ہم بچوں کو بیسکس کیسے ان کی ٹھیک کر سکتے ہیں، ان کی بیسکس میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو کمی پیشی رکھتے ہیں، تو اس میں جو مین کانسیپٹ ہے وہ ہے سر چیزوں کی امپلیمنٹیشن. ہمارے جو اسکول لیول ہے، جو ہمارا اسکول لیول کا بچہ ہے، اس کو جب آپ تھے یا میں تھا اسکول لیول میں ہمیں چیزوں کو تھیوریٹیکلی پڑھایا جاتا ہے، ہمیں ان کی اپلیکیشنز کے بارے میں بہت کم بتایا جاتا ہے. یا اگر آپ ہمارے معاشرے کو لے لیں، ہماری سوسائٹی کو لے لیں، تو ہماری سوسائٹی میں ایک ایسی گرومنگ ہے جس میں ہم اس کو اپلیکیشن کو زیادہ فوکس نہیں کرتے. تو جب ہم پروموٹ ہوتے ہیں انجینئرنگ میں یا کوئی بھی ایسے پروفیشنل کانسیپٹ میں، تو وہاں پہ پھر ہمیں اس کی اپلیکیشن کا بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میں آڈینس کے لیے یہ بتاتا چلوں
کہ رانا صاحب از کرنٹلی ورکنگ ایز این ایڈمنسٹریٹر اینڈ مارکیٹنگ ہیڈ. اور اگر میں بتاتا چلوں ان دو جو ٹائٹلز ہیں ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں, تو میرے خیال سے ایک ادارہ ان دو سیٹس کے بغیر ورک نہیں کر سکتا. اور اگر اس کی ورکنگ میں دیکھیں تو رانا صاحب کی جو اچیومنٹس ہیں ماشاءاللہ سے آپ نے اسٹوڈنٹس کو ایک بہت اچھے ویز میں موٹیویٹ کیا ہوا ہے کہ ہاؤ دے کین انٹر انٹو ہائر ایجوکیشن. ہائر ایجوکیشن کی بات کریں تو آپ کے کچھ اسٹوڈنٹ سے میرا انٹریکشن ہوا ہے, میں نے وداؤٹ نیم لیے میں نے پوچھا ہے کہ آپ کے ہیڈ ہیں اور ان کی اگر میں کوئی بھی اچھائی یا برائی آپ سے ذکر کروں تو آپ کا رسپانس کیسا رہے گا. تو میرے خیال سے رانا صاحب اس میں 5 سے 6 لوگ تھے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ رانا صاحب نے کہیں ہمیں گائیڈ نہ کیا ہو. تو ماشاءاللہ سے رانا صاحب جتنا ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں اور ان کو گائیڈ کرتے آ رہے ہیں. رانا صاحب کمنگ ٹورڈز آور ٹاپک کہ ہاؤ وی کین انکریز, ہاؤ وی کین انہانس, ہم اپ گریڈ کیسے کر سکتے ہیں اپنا جو ارلیئر ایجوکیشن لیول ہے اس میں ایک ٹیچر کا یا بینگ مارکیٹنگ ہیڈ یا ایڈمنسٹریٹر آپ کا کتنا رول ہو سکتا ہے؟ اچھا رانا صاحب ایسا ہے کہ میرا جو ڈیوٹیز یا رسپانسبلٹیز ہیں کالج کے حوالے سے وہ تو ایک ہو گئی ایڈمنسٹریشن ساری, جس کو ہم سارا مینجمنٹ میں دیکھتے ہیں کالج کے حوالے سے. اور ہمارا جو کالج ہے وہ الحمدللہ ملتان کا ایک فیمس کالج ہے جس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں ایز این ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ سرو کر رہا ہوں. تو ان چیزوں میں نے جو اپنی لائف کا ایک موٹیویشنل یا اپنا ایک فوکس رکھا وہ بچوں کی ٹریننگ پر رکھا, بچوں کی موٹیویشن پہ رکھا. میں جب 2-2.5 سال 3 سال پہلے اس کالج لائن میں آیا اور میں نے بچوں کو دیکھا تو جو فقدان پایا جاتا تھا وہ بچوں کی موٹیویشن کا تھا, کانسیپٹ کا تھا کہ آیا کہ ہم یہ تعلیم حاصل کر کے اپنی لائف میں کیا کیا گول کو اچیو کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی کامیابی ہمیں دی کہ میری جو اپنی کلاس کے انجینئرنگ کے بچے تھے, جو ہمارے کالج کے انجینئرنگ کے بچے تھے, ہم نے ان کو XYZ جو پاکستان میں یونیورسٹیز ہے اس کی نہ صرف بتایا بلکہ اس کی تیاری کروائی, ان کو بک اویل کر کے دیں. اور الحمدللہ اب جو پاکستان کی زبردست اور نمبر 1 رینکنگ پہ یونیورسٹیز ہیں اس میں الحمدللہ وہ تعلیم حاصل کر. ہم نے جب انٹر کیا تو ہماری ڈسکشن یہ ہوتی تھی کہ یار جو ہم فزکس, کیمسٹری یا میتھمیٹکس کا سائنس ریلیٹڈ سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں اس میں کیا کورس کریکولم کو ریوائز ہونا چاہیے. سر آپ کی کیا ٹیک ہے, واٹ از یور ٹیک, آپ کیا کہیں گے, کورس کریکولم میں چینجنگ چاہیے ہمیں؟ بالکل یہ جو پوائنٹ ہے نا آپ کا, اس پوائنٹ میں میں آپ کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں. جو ہم لوگوں نے میٹرک میں پڑھا آج بھی وہ کورس وہی ہے, بلکہ بکس میں اگر کوئی ایسا کوئی چینجنگ آ بھی جاتی ہے تو اس کو چینج کرتے کرتے بھی بہت سارا ٹائم پیریڈ اس میں لگ جاتا ہے. تو آپ کے ٹائم پہ اور میرے ٹائم پہ ہم نے جو چیزیں پڑھی, آج کی ٹیکنالوجی ان چیزوں سے بے حد ڈیفرنٹ ہے. تو یہی فرق ہوتا ہے کہ جب آپ انڈسٹری میں گئے یا میں نے انڈسٹری کو وزٹ کیا یا ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے جب وہ انڈسٹری کو وزٹ کرتا ہے تو وہاں پہ وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ڈفرینٹ نظر آتی ہیں. تو وہاں پہ اسے یہ فیل ہوتا ہے کہ جو تعلیم, جو فار ایگزامپل ہم ایک سمپل, ہمارا یہ کنسٹرکشن میں جو ہے سمپل سیمنٹ بنانے کے ٹیمپریچر کو دیکھیں تو ٹیمپریچر اب بکس میں کچھ اور ہے اور آپ اس کو اپلیکیشن کے طور پر انڈسٹری میں دیکھیں تو اس میں نئی ریسرچ آ گئی, نئی ریسرچ آ گئی ہے. رانا صاحب اس میں اگر میں ایڈ کروں آپ کے سبجیکٹ, آپ کے ڈسپلن, آپ کے گریجویشن ڈگری کے حوالے سے, لائک یو آر این کیمیکل انجینئر. اب اگر میں کیمسٹری کی بات کروں, 9th 10th میں ہم کیمسٹری پڑھتے ہیں, میرے خیال سے جو ہمارے سے 10-12 سال پہلے گریجویٹ ہے ان کے لیے بھی سیم کیمسٹری تھی, ہمارے بعد بھی اتنے ہی بیچ گریجویٹ ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی سیم کیمسٹری تھی, لیکن اس میں کوئی چینج نہیں آ رہا. اس میں رانا صاحب چینج کتنا ہمیں چاہیے, لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں چینج ٹوٹلی ہم لے کر آتے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز اتنے اپڈیٹڈ ہیں کہ اس چینج کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اس میں یہ والا پوائنٹ جو ہے نا سر آپ کا بہت ویلڈ ہے کہ اگر ہم چینج لے کر آتے ہیں تو جس شخص نے یا جس ٹیچر نے جو کوچنگ کر رہا ہے اس کوچنگ کے دوران اس نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں جو چیزیں کورس وغیرہ پڑھا تھا, کیونکہ وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو ریپیٹ ہونے کی وجہ سے وہ مینٹلی طور پر اس کے لیے پریپیئر ہو چکا ہے. ہاں لیکن اگر ہم اس کو چینج لے کر آئیں, ابھی جیسے ڈیسائیڈ ہونے جا رہا تھا کہ FSC کا کچھ کورس جو ہے اس میں چینج لے کر آ رہے ہیں, تو ٹیچر جو ہے وہ مینٹلی طور پر پریپیئر ہے. اور پاکستان میں یا جو بھی ٹیچر طبقہ ہے وہ اتنا کمپیٹنٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھال لے گا جیسے ٹیکنالوجی انکریز کرے گی. تو اس میں کوئی اتنا ایشو والی بات نہیں ہے.
اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اپلیکیشن کی طرف جائیں, ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جائیں, تو ٹیچر اپنے آپ کو جو ہے وہ موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں اور انہانس بھی کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی. تو رن صاحب, ہماری جو بیسک کیمسٹری, فزکس, میتھمیٹکس پڑھائی جاتی ہے, لائک اسٹارٹنگ فرام دا کلاس 3-4, ہماری ٹفسٹ سے ٹفسٹ ہم سبجیکٹس کی طرف, ٹاپکس کی طرف جاتے ہیں, اسی کو بیس بناتے ہوئے ہمارا بچہ کالج میں انٹر ہوتا ہے, یونیورسٹی میں انٹر ہوتا ہے, تو کیا اس کی گرپ اتنی ہوتی ہے مضبوط کہ جب وہ یونیورسٹی میں اسٹیپ ان کرتا ہے, پریویس نالج اس کے لیے اتنا ہیلپ فل ہو کہ اس کو پرابلم کا سامنا بالکل ہی نہ کرنا پڑے؟ ہاں جی, اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ جب میٹرک کر کے بچہ نکلتا ہے نا, بچے کا جو مینٹل لیول ہوتا ہے نا, وہ تھیوریٹیکل تھیوری کو یاد کرنے کا, کریمنگ, رٹا لگا لو, آسان طریقہ بتا دو, جو ایزی وے ہے وہ کروا دو. آپ جب اس کو کانسیپٹ دو گے نا, اس کو یاد تو ہو ہی جائے گا, لیکن اس کو تھرو آؤٹ لائف کے لیے وہ چیز سمجھ بھی آ جائے گی. لیکن ہمارا ایک تعلیمی نظام ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں, اور اس تعلیمی نظام سے آپ بھی گزرے اور میں بھی گزروں. اس تعلیمی نظام میں کانسیپٹ کلیئر کرنے پر کم فوکس رکھا جاتا ہے, بلکہ اس کو یاد کروانا اور نمبرز کی گیمز ہونا اور نمبرز کی پرسنٹیج پر ایڈمیشنز ہونا اور ان سب چیزوں کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس میں جو میں نے آبزرو کی ہے, بیسیکلی ہم نمبرز کی گیم دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے مارکس لینے ہیں. اب مارکس لینا میرے خیال سے مقصد نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, ہم لوگ رٹا سسٹم سے اگر ہٹ کے دیکھیں تو ہمارے پاس کنسیپٹس نہیں ہیں. جب کنسیپٹس نہیں ہے تو ہم اپلیکیشنز کی طرف نہیں جا سکتے. جب اپلیکیشنز کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے, ہم امپلیمنٹیشن کو نہیں کر سکتے. اگر سر ران صاحب, اس میں میں ایک ایگزامپل اس طرح سے پٹ کروں کہ میں نے لاسٹ ٹائم جب میں یونیورسٹی میں اس کووڈ-19 سے پہلے میں نے اپنی کلاس میں کچھ ٹائم اسپیئر کیا اس پوائنٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ اگر ہم اپنے ایف ایس سی اور میٹریکولیشن کے کسی ایک سبجیکٹ کو ٹوٹلی چینج کریں. چینج سے مراد کہ ریسنٹ ریسرچ پہ, جو ریسرچ میں نئی سے نئی ہمارے پاس ویلیوز آ رہی ہیں, ریزلٹس آ رہے ہیں, اس کو اگر ہم اپنے ارلیئر لیول پہ ایڈ کر دیں تو کیا ہمارا اسٹوڈنٹ اس کو گین کرے گا, پک کرے گا؟ تو میجورٹی مجھے اسٹوڈنٹس کا جو آنسر ملا تھا, کہتا سر یہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا ان کے لیے کیونکہ ان کی بیس اسٹرانگ نہیں ہے. رانا صاحب, اس میں بیس اسٹرانگ کرنے میں والدین کا کتنا ہاتھ ہے, ہمارے اداروں کا کتنا ہاتھ ہے, اور ٹیچرز کا کتنا ہاتھ ہے؟ سر اس میں یہ ہے کہ ہم نا, ہمارے معاشرے میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ ہم ہر چیز, اگر بچہ سکول میں ہے تو ہم سکول پر توپ دیں گے ہر چیز, کہ میں نے صبح 8 بجے اس کو بھیج دیا ہے اور 2 بجے یہ واپس آ گیا ہے, تو اب یہ سکول کی یا کالج کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ہر چیز سمجھا دے. میرے ٹائم پہ, آپ کے ٹائم پہ بھی یہی حالات تھے, آج بھی یہی حالات ہے. اگر بچے نے جو 12 گھنٹے جو 14 گھنٹے گھر میں گزارنے ہیں, اگر اس میں بھی ہم اس کی تربیت کریں تو وہ اسکول والے کی زیادہ ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی. ملتان میں بھی, صدرن پنجاب میں بھی بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو بچوں کی گرومنگ پر ورک کر رہے ہیں. اب میں اگر آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ ہمارا اپنا ادارہ اس چیز کو کیسے گروم کر رہا ہے, بچے کے کانسیپٹ پر کیسے گروم کر رہا ہے, تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ پورے ویک میں 1 یا 2 دن ایسی کلاس ارینج کر لیتے ہیں جس میں ہم صرف ڈسکشن کرواتے ہیں. اس ڈسکشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز میں نے ایک بوائلنگ پوائنٹ, ہمارا کیمسٹری کا ایک ٹاپک ہے, انتہائی آسان, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, ہم نے اس کو صرف ڈسکس کرنا ہے کہ بیٹا یہ بوائلنگ پوائنٹ ہے یا اس میں آپ کو کیا سمجھ آیا ہے. تو وہ بچہ آپ سے ڈیبیٹ کرتا ہے, آپ ڈیبیٹ میں اس کو بتاتے ہو اور اس کو پھر ڈیلی لائف کی ایگزامپل پہ لے جاتے ہو. جتنی سمجھ اس کو ڈیلی لائف کی ایگزامپل سے آئے گی, اس کو کبھی بھی تھیوریٹیکل پورشن سے نہیں آ سکتا. آپ نے ٹھیک کہا. میں اپنے اس پروگرام کی نظریے سے, پروگرام کی وساطت سے, میں ایک چیز اپنے آڈینس کے لیے کوسچن چھوڑ کے جاؤں گا کہ مجھے آڈینس کی طرف سے یہ رسپانس چاہیے, کیا ہمارا جو لیول آف ایجوکیشن ہے, جو ہمارا کورس کریکولم فالو کیا جا رہا ہے 9th 10th فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر ایف ایس سی اور میٹریکولیشن لیول میں, کیا آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ, اف یو آر گریجویٹڈ, اف یو آر گوئنگ تھرو دا سیم پروسیس, آپ لوگ سیٹسفائڈ ہیں؟ اگر تو آپ سیٹسفائڈ ہیں تو ہمارے پیج پہ اپنا آئیڈیا, اپنے ویوز ضرور شیئر کیجیے گا ان دا فارم آف یس اور نو. اف یو کین اسٹارٹ گیونگ یور آرگیومنٹس, آپ کوئی اچھی رائے دینا چاہیں تو میں چاہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام میں آپ لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور شیئر کریں. سر, کمنگ ٹورڈز مائی نیکسٹ کوسچن, آپ لوگ ماشاءاللہ, جیسا کہ آپ کا انٹروڈکشن ہے, آپ کی پروفائل ہے, یو آر موونگ ود اے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ. ہمارے جو گورنمنٹ کالجز ہیں یا گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, کیا وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو اس طرح سے انٹرٹین کر پا رہے ہیں جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہمارے پرائیویٹ کالجز دے رہے ہیں؟ اگر وہ دے رہے ہیں
تو کیا ہم لوگ ان کو سیم ایک ہی پوائنٹ پہ کنسیڈر کریں یا کوئی ڈفرنس آپ کی نظر میں ہے اس میں؟ سر پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں فرق ہے. فرق چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے, فرق میں آپ ٹیچر کی کمپیٹنسی بھی کر سکتے ہیں, آپ فرق میں سوسائٹی کا انوائرمنٹ کا بھی فرق کر سکتے ہیں. مائنڈ سیٹ ڈفرنس مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ کہ گورنمنٹ کالجز جو ہیں وہ جہاں پر پوزیشنز لیتے ہیں وہاں پہ بھی گورنمنٹ کالج سرو کر رہے ہیں, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کالج جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے پیچھے ہیں. ہاں یہ ہے کہ پرائیویٹ جو کالج ہے اس کی جو ایفرٹ ہے وہ ایفرٹ جو ہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے کافی زیادہ ہے. بالکل ایک فیڈ بیک لینا, ایک بچے کے پیچھے لگنا لائک اے پیرنٹس, اتنا گورنمنٹ کے کالجز میں جو ہے وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی جتنا پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے. ران صاحب, وی بوتھ بلانگس ٹو سیم پروفیشن, وی آر فرام اکیڈیمیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اگر اس پروفیشن کو سلیکٹ کیا ہے, جو آپ کے باقی کلیگس ہیں وہ ایز پر انٹرسٹ اس پروفیشن میں موجود ہیں یا ایکسیڈنٹلی موجود ہیں؟ ٹیچنگ ایک ایسا پروفیشن ہے نا رانا صاحب, جب تک آپ اس کو دل سے نہیں کرو گے آپ اس پروفیشن میں رک ہی نہیں سکتے. آپ اگر اس کو مجبوری کے تحت کرنا بھی چاہو گے تو آپ وہیں کے وہیں کھڑے رہو گے اور ٹائم گزر جائے گا. میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا, اپنے آڈینس کے ساتھ میں ایک چیز شیئر کروں گا کہ وائل ہمارے کوئی سیٹ اپس ہوتے ہیں, کوئی میٹنگز وغیرہ ہیں, ہماری کوئی ایسے سیمینارز ہوتے ہیں, تو اس میں اکثر اپنے کولیگس سے ایک کوشچن کرتا ہوں کہ سر آپ اس پروفیشن کو ایز پر انٹرسٹ اڈاپٹ کیا ہے کہ بس, یا آپ نے چاہا کہ میرا روزگار اس کے ساتھ منسلک ہو گیا تو مجھے اب کنٹینیو کرنا ہے, تو کیا آپ نے اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کیا؟ تو ویری فرینکلی مجھے ایسا فیل ہوا ہے کہ لوگ اس کو مجبوری کے تحت اڈاپٹ کرتے ہیں اور اسی مجبوری کے تحت ہی جب تک ان کا روزگار ان سے منسلک ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اگر میرا اوپینین اس میں جانے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو اکیڈیمیا میں آنے کا موقع ملا ہے تو آپ چیز ذہن میں رکھیں, کل کو آپ کے بچے, آپ کے بھائی بہن, ریلیٹیوز بھی اس ادارے میں سرو کر سکتے ہیں, اس ادارے میں پڑھ سکتے ہیں, تو کیوں نہ وہ چیزیں آپ کو بھی دیکھنے کو ملیں جو شاید آپ کے بچے دوسرے اداروں میں فیس کریں. تو رانا صاحب, کیا اس میں ایک ٹیچر کی ذمہ داری نہیں بنتی وہ اپنا میکسیمم انپٹ دے ان چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے؟ ٹیچر کا تو رول بہت بڑا ہونا چاہیے اس میں. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. جب ہم ایک ادارے میں پڑھنے والے بچوں کو اپنا فرینڈ یا اپنا فیملی ممبر سمجھیں گے نا رانا صاحب, تبھی ہم ان کی کیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ کبھی وزٹ کریں ہمارے کیمپس کو, ہماری برانچ کو, ہم لوگ ایسا انوائرمنٹ رکھتے ہیں کہ ٹیچر کی رسپیکٹ سب سے پہلے, ایڈمنسٹریٹر سٹاف کی رسپیکٹ سب سے پہلے, لیکن بچے کے اندر اتنا کانفیڈنٹ ہو, اتنا وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو کہ وہ آپ کے پاس آ کر اپنا ہر طرح کا پرابلم شیئر کر سکے. تو سب سے پہلے تو ٹیچر کو اٹیچمنٹ چاہیے بچے کے ساتھ. جب ٹیچر اٹیچ ہوگا تو بچہ اس کی بات بھی مانے گا, اس کی چیزوں کو فالو بھی کرے گا, اس انسٹیٹیوٹ کے لیے ورکنگ بھی کرے گا. صاحب آپ کی باتیں بالکل وہ اس لیول پہ جا کے آپ بات کو کر رہے ہیں جو کہ شاید ہم اگنور نہیں کر سکتے. بینگ اے ٹیچر, میرے خیال سے ٹیچر رول ماڈل بھی ہے, ٹیچر مینٹور بھی ہے, ٹیچر آئیڈیل پرسنالٹی بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے ٹیچر کو وہ مقام دیا ہے جو شاید کسی اور پروفیشن میں کسی بھی اچھی کی ہولڈر کے پاس نہیں ہو سکتا. ٹیچر کے ہاتھ میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے. برکت ان سینس آپ ایک معاشرے کو سنوار رہے ہو, آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہو, تو کیا ٹیچر کی ذمہ داری یہ نہیں ہوگی کہ وہ اس کو اپنے دیانت اور امانت داری کے ساتھ کنٹینیو کرے, اسٹوڈنٹ کو نالج کے ساتھ ساتھ ان کو معاشرے کا بہتر شہری بنائے؟ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے, لوگ مجھے اکثر کہہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے پروفیشن کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. میں اگینسٹ بات نہیں کرتا, میں ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ جاتا ہوں کہ ٹیچر کا مقام بہت بڑا ہے. اس رتبے کو یوز کرتے ہوئے اس کو ایک قوم کو سدھارنا ہے, اس کو ایک اچھے شہری پیدا کرنے ہیں. تو رانا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیچرز کو اس میں اپنا اتنا ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے؟ ہمارا کوشچن بار بار اسی سائڈ پہ جا رہا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ بات ہے جس پہ ہماری ڈسکشن بہت لمبی ہو سکتی ہے. لیکن ون لائنر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس میں کیا میسج دینا چاہیں گے ٹیچرز کمیونٹی کے لیے؟ سر اس میں بات ایسے ہے کہ اگر ہم اپنے آپ سے اس کو سٹارٹ لے لینا اور اگر ہم خود کر کے دکھائیں تو ہماری بہت سی کمیونٹی ایسی ہوتی ہے جو ہمیں بھی فالو کر رہی ہوتی ہے. اس میں نو ڈاؤٹ آپ نے کہا کہ ٹیچر کا ایک پورا ایک رول ہے کہ وہ ایک رول ماڈل کی طرح اس کو پیش کرے اپنے آپ کو. کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ٹیچرز نہیں کرتے, ٹیچرز کوشش کرتے ہیں. بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوشش کی کمپیٹنسی میں فرق ہو سکتا ہے, اس کی ایفرٹ میں کم ہو سکتا ہے, فرق زیادہ یا کم
ہو سکتا ہے. تو اگر بینگ اے ٹیچر آپ اور میں, آپ ماشاءاللہ ایک ویل ناؤن انسٹیٹیوٹ میں سرو کر رہے ہیں, ہم ملتان کے کالجز کے ایک ویل ناؤن کالجز میں الحمدللہ میں ٹیچنگ کر رہا ہوں. تو اگر ہم اپنے آپ سے سٹارٹ لیں اور ہم ان چیزوں کو ٹھیک کریں, بچوں کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کو بڑھائیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹائم دور نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے گی. بالکل, ہماری لائف میں کوئی نہ کوئی ہیرو ضرور موجود ہوتا ہے. میں اکثر ایک کوٹیشن ہر جگہ ایڈ کرتا ہوں کہ دیٹ یو ہیو ٹو بی یور اون ہیرو. آپ کو خود کے لیے ہیرو بننا ہے. ایک مسلمان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی ہیرو نہیں ہو سکتا. آپ کامل ایمان ہیں, آپ 100% پرفیکٹ ہیں. کوئی بھی انسان دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے. جب آپ پرفیکشن کی بات کریں تو انسان بہتر سے بہتر کی طرف ضرور جانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اگر ایک انسان کہہ دے کہ وہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے تو میرے نزدیک وہ سیکھنا نہیں چاہتا. جب آپ سیکھنا نہیں چاہتے تو اس کا مطلب آپ کو گروتھ نہیں چاہیے. جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ موو کریں گے تو obviously آپ لائف میں کہیں نہ کہیں اسٹرگل ضرور کریں گے. ہمارا جو ٹاپک تھا آج کا کہ ہم اپنے ارلیئر ایجوکیشن کو, جو ہمارا بالکل بیسک لیول ہے, اس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں, کیسے گرو کروا سکتے ہیں. ہماری ڈسکشن کافی پروڈکٹیو رہی ہے اس سینس میں کہ ہم نے ہر اس پوائنٹ کو ٹچ کیا ہے جو کہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا جو ہماری گیسٹ ہیں جنہوں نے اپنا ٹائم آج ہمارے لیے نکالا ہے, یہ ہمیں ایک میسج ڈیلیور کریں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکے, ہماری ٹیچرز کمیونٹی بھی اس کو گین کرے, اور ایٹ لیسٹ اس کا کوئی پروڈکٹیو ہمیں ان ریزلٹ ملے. سر, کمنگ ٹو ورڈ یو, آئی وانٹ اے میسج فرام یور سائڈ. سر, سب سے پہلے تو میں اپنے جو ویورز ہیں, جو بچے ہیں, جو بھی دیکھ رہے ہیں, بیٹا آپ پیج کو لائک کریں. اس پیج نے آپ تک جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو پہنچایا ہے. اس کے علاوہ میری آپ بچوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ خدا را اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں, سب سے پہلے اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ کریں, اس کے کئی بھی چیزوں کو سمجھیں, اپنے ادارے کی رسپیکٹ کریں, اپنے آپ کو خود بخود اپنی لائف کے لیے کوئی گول رکھیں, کوئی نہ کوئی اچیومنٹ کے لیے اپنی کوئی منزل سلیکٹ کریں تاکہ آپ اس منزل کے لیے محنت کریں. اپنے آپ کو یہ تھیوری کے کریمنگ کی چیزوں سے نکالیں, چیزوں کو سمجھ کے یاد کریں. بالکل, رٹا سسٹم سے اپنے آپ کو مائنس کرتے جائیں, جتنا ہو سکے اپنے آپ کو مائنس کریں. جس ادارے کے ساتھ بھی آپ لوگ اٹیچ ہیں اس ادارے کے لیے کام کریں, اپنے لیے کام کریں, اپنے فیوچر کے لیے کام کریں, اپنی کنٹری کے لیے کام کریں, اور آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں. بالکل. رانا صاحب, بنڈل آف تھینکس سر, تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے چینل کے لیے نکالا, اور آئی ایم ہوپنگ کہ اس سے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ہمارے آڈینس کو ملا ہوگا. میں لاسٹ میں ایک میسج ڈیلیور کرنا چاہوں گا اپنے آڈینس کے لیے کہ مایوسی کفر ہے. اگر انسان مایوس ہو جائے گا تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا. رزق رب کی ذات نے دینا ہے, جس کے لیے جتنا رزق مقرر ہے اس نے کھا کے ہی سونا ہے. ہمارے لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, بالکل پریشانی بنتی ہے. معاشرے کو دیکھتے ہوئے, وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اچھے سے اچھے روزگار کی طرف جانا. میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں, انسان جہاں لائلٹی اور سنسیریٹی کے ساتھ ورک کرتا ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنے فرائض انجام دے رہے, اپنی خدمات پیش کر رہے, اگر ایمانت اور دیانت کے ساتھ آپ کام نہیں کر رہے, آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ چیز ہمارے رب کو بھی پسند نہیں ہے, اور یہ بے ایمانی کی سینس میں بھی آ جاتی ہے. رب سے دعا ہے اللہ پاک آپ کا ہر موقع پہ, ہر سٹیج پہ, ہر سٹیپ پہ حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ کو ہدایت دے, ہمیں ہر مسلمان کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے. ہمارا چینل اس طرح کے پروڈکٹیو سیشنز آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہے گا. بن قاسم ایچ ڈی سے مجھے, میرے گیسٹ کو, انجینئر رانا علی رضا کو, اور رانا سرمد آپ کی خدمت سے اجازت چاہے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.